بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین۔ یہ ہمارے اس دورے کا 5واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ ہم حدیث صحیح کی تعریف پڑھیں گے اور صحت حدیث کے لیے کتنی شرطیں ہیں ان شرطوں کا تذکرہ کریں گے، اور پھر ایک ایک شرط پر مختلف دروس میں ایک ایک درس میں باقاعدہ انشاءاللہ تعالی تفصیلی کلام کریں گے جتنا آپ حضرات کے مستویٰ کے مطابق ہو، ورنہ اتصال الاسناد سے متعلق میرے تقریباً 6-7 دروس ہیں جس میں میں نے اتصال الاسناد سے متعلق جتنے بھی قضایا ہیں وہ زیر بحث میں لایا ہوں۔ وہ ابھی میں نے اپلوڈ نہیں کیے ہیں، لیکن بہرحال موقع پر میں انشاءاللہ وہ اپلوڈ کر لوں گا۔ بہرحال لیکن یہ کہ چونکہ یہ مستویٰ پہلا مستویٰ ہے، تو اس لیے اس میں ہم پہلے مستویٰ کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ضروری مباحث لازماً کریں گے۔ چنانچہ آتے ہیں حدیث صحیح کی تعریف کی طرف۔ حدیث صحیح کسے کہتے ہیں؟ متصل اسنادہ بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علة۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہو بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه، اور اس کے تمام راوی آخر تک آخر سند کیا ہے؟ صحابی، اور صحابہ تو سب کے سب عدول ہوتے ہیں۔ متصل اسنادہ بنقل العدل، اس کے تمام راوی آخر تک عدول ہوں اور اس طرح ضابطین ہوں، اور ضبط سے مراد یا ضابط سے مراد جو ہے تام الضبط ہے۔ بعض رات تام الضبط کی قید ذکر کرتے ہیں اور بعض ضرورت محسوس نہیں کرتے، صرف الضابط ذکر کر لیتے ہیں، اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ضابط چونکہ مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور جب کوئی لفظ مطلقاً ذکر ہوتا ہے بغیر کسی قید کے تو اس سے مراد اس کا فرد کامل ہوتا ہے، تو ضابط سے مراد ضابط کا فرد کامل یعنی تام الضبط ہے۔ بہرحال تیسری شرط یہ ہے کہ تمام راوی آخر تک تام الضبط ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شذوذ سے پاک اور سالم ہو، خالی ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ حدیث علت سے پاک، سالم اور خالی ہو۔ گویا صحت حدیث کے لیے کتنی شرطیں ہوئیں؟ 5 شرطیں ہوئیں۔ اتصال الاسناد، عدالت الروات، اور اس طرح ضبط الروات جبکہ ضبط تام اور کامل ہو، اور اسی طرح السلام من الشذوذ اور السلام من العلة۔ یہ 5 شرطیں ہیں۔ ان میں سے ابتدائی 3 شرطیں جو ہیں اتصال الاسناد، عدالت الروات، ضبط الروات، یہ ابتدائی 3 شرطیں جو ہیں یہ شرطیں وجودی ہیں، اس لیے کہ ان امور کا موجود ہونا ضروری ہے صحت حدیث کے لیے۔ اتصال اسناد کا ہونا، سند کا متصل ہونا ضروری ہے، راویوں کا عدول ہونا ضروری ہے، عدول جمع عدل کی۔ عادل یوں نہیں کہیں گے کہ یہ راوی عادل ہے، یوں کہیں گے یہ راوی عادل ہے۔ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، بعض لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ عدالت الروات یعنی روات کی عدالت، روات کا عدول ہونا، ضبط الروات اور روات کا ضبط کامل والا ہونا، تام الضبط ہونا۔ ان 3 امور کا موجود ہونا شرط ہے صحت حدیث کے لیے، اس لیے ان 3 شرطوں کو آپ شروط وجودی کہہ سکتے ہیں۔ اور السلام من الشذوذ، السلام من العلة، ان 2 امور کا یعنی شذوذ اور علت کا، السلام من الشذوذ کا نہیں، شذوذ اور علت کا، شذوذ اور علت کا نہ ہونا ضروری ہے صحت حدیث کے لیے، یعنی شذوذ سے سالم ہونا اور اسی طرح علت سے سالم ہونا، ٹھیک ہے، علت سے شذوذ سے پاک ہونا، خالی ہونا، شذوذ اور علت کا نہ ہونا حدیث میں، یہ صحت حدیث کے لیے ضروری ہے۔ تو ان 2 امور کا چونکہ نہ ہونا ضروری ہے صحت حدیث کے لیے، اس لیے ان 2 شرطوں کو ہم نے عدمی شرطیں قرار دیا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی 3 شرطیں جو ہیں یہ شروط ظاہرہ ہیں، اس لیے کہ ان 3 شرطوں کے تحقق کے لیے کہ یہ 3 شرطیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ آپ کے پیش نظر جو سند ہوتی ہے وہ اس سے معلوم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ بعض احوال میں آپ کو حدیث پر حکم لگانے کے لیے دیگر اسانید کی بھی ضرورت پڑتی ہے، صرف ان
یہ 3 شرطیں صرف پیش نظر اسناد سے آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی. مثلا اتصال اسناد پر میں بات کرتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ پھر یعنی علت کے میدان میں وہ بحث چلی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدلس راوی کا ایک شاگرد مدلس کا عنعنہ ذکر کرتا ہے، آپ کے پیش نظر وہ عنعنے والی سند ہے، تو آپ تو اس سند کو دیکھ کر جو ہے نا حدیث پر ضعف کا حکم لگائیں گے کہ مدلس نے عنعنہ کیا ہے. عنعنہ ایک مستقل مسئلہ ہے کہ مدلس کا عنعنہ مردود ہے یا مدلس کی تدلیس مردود ہے. اس پر میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا. تدلیس کے جو قضایا ہیں اس پر بھی کافی دروس ہیں ہمارے، وہ انشاءاللہ تعالی مناسب وقت پر اس کو ہم اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. وہ تخصصی دروس ہیں اور وہ آپ حضرات کی مستوی یعنی مراد طلبہ ہیں یا وہ اہل علم ہیں جن کا علم حدیث سے زیادہ تعلق اور وابستگی نہیں ہے، ان کے لیے وہ دروس جو ہے نا وہ ان کے لیول اور مستوی کے مطابق نہیں ہے، اس لیے فی الحال میں نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا ہے. 1-2 دروس تو میں نے اتصال اسناد سے متعلق جو تخصصی دروس ہیں میں نے اپلوڈ کیے بھی ہیں، آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے، دیکھیے سنے ہوں گے آپ لوگوں نے. تو وہ بہرحال کچھ دروس اور بھی ہیں، وہ انشاءاللہ مناسب موقع پر میں اپلوڈ کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور تدلیس سے متعلق دروس کچھ مصروفیات ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. تو اتصال الاسناد کے تحقق کے لیے بھی کبھی کبھی آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف میں تھوڑا اس کو واضح کر رہا ہوں. مثلا آپ کے پیش نظر جو سند ہے اس میں مثلا اعمش مدلس راوی ہے، ٹھیک ہے، اور اعمش کے شاگرد نے مدلس کا عنعنہ ذکر کیا، یعنی اعمش یوں روایت کرتا ہے عن ابی صالح مثلا، ٹھیک ہے. اب آپ نے اس سند کو دیکھ کر حکم لگا دیا کہ بھئی یہ سند تو منقطع ہے کیونکہ اعمش مدلس ہے اور مدلس کا عنعنہ جو ہے نا وہ تدلیس پر محمول ہوتا ہے، اگرچہ ایسا نہیں آدھا اطلاع، ٹھیک ہے. اس پر تفصیل سے انشاءاللہ پھر بات کریں گے. تو آپ نے کہا کہ بس یہ حدیث جو ہے نا یہ حدیث منقطع ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن جب آپ نے دیگر اسانید اس حدیث کی جمع کی، دیگر طرق جمع کیے، تو ان سے آپ کو معلوم ہوا کہ دیگر شاگردوں نے اعمش سے حدیث روایت کرتے ہوئے اعمش کا سماع ذکر کیا ہے اپنے شیخ سے، یعنی سمع تو اس نے کہا ہے اعمش نے رحمہ اللہ، یا حدثنا یا حدثنی کہا ہے. لیکن کبھی اتصال الاسناد معلوم کرنے کے لیے صرف پیش نظر سند ایک سند ہی کافی نہیں ہوتی. تو بہرحال کبھی راویوں کے ضبط آپ کے پیش نظر جو سند ہے مثلا اس کے راوی کے ضبط میں خلل ہے، مثلا وہ صدوق ہے یا یہ کہ ضعیف ہے، تو صرف لیکن اب اس سند کے پیش نظر اگر آپ حدیث پر حکم لگانا چاہتے ہیں اس سند کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ حدیث کے دیگر طرق اور اسانید بھی جمع کریں گے. دیگر طرق اور اسانید آپ نے جمع کیے، او سبحان اللہ، کئی ثقات راویوں نے 1 یا 2 3 4 ثقات راویوں نے اس ضعیف راوی کی متابعت کی ہے. تو دیکھیں حدیث پر حکم لگانے کے لیے صرف اس سے ایک سند پر اکتفا کافی نہیں ہے، خصوصاً ان 3 شرطوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ورنہ حدیث پر حکم لگانے کے لیے تو صرف ایک سند پر اور اس کے ظاہر پر اکتفا کرنا یہ بالکل غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا. جس طرح کے بعض محققین کرتے ہیں کہ اسناد صحیح، اسناد صحیح کا کیا فائدہ ہے، یعنی جیسے شیخ حسین سلیم اسد اور دیگر حضرات اور شیخ البانی رحمہ اللہ بھی کبھی بعض کتابوں پر ان کی جو تحقیقات ہیں اور جو انہوں نے احکام لگائے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی جو سند آپ کے پیش نظر ہے وہ سند تو صحیح ہے لیکن حدیث مجموعی طور پر ضعیف ہے، معلول ہے، منکر ہے، ٹھیک ہے نا. تو کیا فائدہ ہوا آپ کے اس حکم کو دیکھتے ہوئے لوگ اس حدیث پر عمل کریں گے حالانکہ یہ حدیث منکر ہوگی. تو اس لیے یہ صرف اسانید پر حکم لگانا جس طرح کے بعض محققین کرتے ہیں یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس سے بہت زیادہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہے، ٹھیک ہے نا. کبھی یہ پیش نظر سند آپ کے پیش نظر سند ضعیف ہوگی لیکن حدیث مجموعی طور پر صحیح ہوگی دیگر طرق وغیرہ کو جمع کرنے کے بعد. تو کبھی حدیث پر حکم لگانا جو ہے نا ایک سند کی بنیاد پر یا اس کے ظاہر اسناد کی بنیاد پر یہ بالکل غلط طریقہ ہے اور یہ بہت ساری غلط فہمیوں کو جنم دیتا ہے. لوگ تو ظاہر بات ہے جو غیر متخصصین ہوتے ہیں، بلکہ متخصصین کا بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اس کو دیکھ کر کہ بھئی فلاں نے تو جو ہے اس کو کہا اسناد وہ صحیح، یا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور بس آپ نے اس پر عمل کر دیا اور حدیث پر صحت کا حکم لگا دیا، خلاص. یہ طریقہ نہیں ہے، بالکل غلط طریقہ ہے یہ.
حدیث پر حکم لگانا صحت اور ضعف کے اعتبار سے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حدیث کے تمام طرق جمع کریں، تمام مسانید جمع کریں حدیث کی. خیر بہرحال تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ان 3 شرطوں کے تحقق کے لیے بھی، اور خصوصاً اتصال الاسناد کی جو شرط ہے اس کے تحقق کے لیے آپ کو دیگر اسانید کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال عام طور پر چونکہ یا بعض اوقات میں چونکہ صرف خصوصاً جب کہ حدیث کا ایک ہی طریق ہو یا یوں کہہ دیں ایک ہی سند ہو، ٹھیک ہے، یعنی مدار سے اوپر ایک ہی وہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے نا، اور اختلاف بھی نہ ہو مدار پر، تو اس صورت میں پھر صرف اس سند یعنی صرف پیش نظر اسناد ہی آپ کے لیے کافی ہے حدیث پر حکم لگانے کے لیے. لیکن یہ صورت میں جب طریق ایک ہو. ٹھیک ہے. لیکن شذوذ اور علت سے کہ حدیث میں شذوذ ہے یا نہیں، علت ہے یا نہیں، اس کے لیے اور خصوصاً علت کے لیے، شذوذ سے مراد اگر تفرد ہو تو ظاہر بات ہے اس کے لیے آپ کو دیگر اسانید کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ تفرد کی بنیاد پر حکم لگانا حدیث پر، ٹھیک ہے، کہ یہ تفرد محتمل ہے یا نہیں، یعنی مقبول ہے یا نہیں ہے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی آج کل کہ کسی ناقد کا کام ہے. یہ ائمہ متقدمین کا کام ہے. شذوذ کی بنیاد پر حکم لگانا صحت اور ضعف کے اعتبار سے بہت زیادہ مشکل ترین کام ہے. اس کے لیے جو قرائن ہوتے ہیں وہ قرائن تلاش کرنا اور ان قرائن کی بنیاد پر حکم لگانا یہ بہت مشکل کام ہے. بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کی بنیاد پر حکم لگا سکتے ہیں. میرا جو دکتورا کا جو رسالہ ہے وہ اسی تفرد پر ہے. اطراف الغرائب والافراد امام دارقطنی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جو کہ مفقود ہے. اس کے اطراف ابن القیسرانی رحمہ اللہ نے جمع کیے تھے، لکھے تھے. تو اسی اطراف الغرائب والافراد کی تقریباً 300 سے کچھ اوپر احادیث وہ میرے حصے میں آئی ہیں، اور ان میں سب تفرد ہے. اس تفرد کی بنیاد پر حکم لگانا بہت مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ممارست اور باقاعدہ متقدمین ائمہ کا کلام پڑھنا اور ان کے ساتھ شب و روز گزارنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے بغیر آپ اس طرح کے احکام نہیں لگا سکتے ہیں. خیر بہرحال تو شذوذ یہ علت سے بھی ادق اور اغمد ہے اور اخفا ہے. ٹھیک ہے. علت میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اختلاف ہوتا ہے راویوں کے درمیان، آپ کو صرف ترجیح دینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ہر ایک کا کام نہیں ہے، ظاہر بات ہے، لیکن نسبتاً وہ شذوذ کے مقابلے میں آسان ہے کسی حدیث پر شذوذ کا حکم لگانا، جبکہ شذوذ سے مراد تفرد غیر محتمل. خیر بہرحال یہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جب اس پر ہم کلام کریں گے. تو یہ 2 شرطیں جو ہیں نا، یہ چونکہ خصوصاً علت کی جو شرط ہے یہ خفی اس اعتبار سے ہے کہ اس کے لیے آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت پڑتی ہے. صرف ایک سند کی بنیاد پر پیش نظر اسناد کی بنیاد پر آپ حدیث کی علت، حدیث کے اندر علت معلوم نہیں کر سکتے. پیش نظر اسناد، آپ کے پیش نظر جو اسناد ہے اس کی سند بھی متصل ہے، راوی بھی عدول ہیں اور ضابطین ہیں سب. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی حدیث ضعیف ہے. اب یہ ضعف کس طرح معلوم ہوگا آپ کو؟ ٹھیک ہے. یہ تب معلوم ہوگا جب آپ اس حدیث کے تمام طرق جمع کریں گے اور دیگر اسانید بھی جمع کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جا کے پھر آپ کو جب آپ دیگر اسانید جمع کی تو ان اسانید کو ایک دوسرے کے ساتھ معارضہ مقارنہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ حدیث میں علت ہے یا نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صرف ایک سند کی بنیاد پر حدیث پر حکم لگانا بالکل غلط طریقہ ہے، نہ یہ ائمہ کا طریقہ ہے. ائمہ اس طرح نہیں کرتے تھے. ان کو تو ایک حدیث کی علت کبھی کبھی 40 سال بعد معلوم ہوتی تھی. علی بن مدینی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تو اس لیے اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. تو چونکہ خفی بئی معنی ہے کہ ان میں علت سے سلامت کہ علت ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت پڑتی ہے. شذوذ اس کے لیے اگرچہ آپ کو دیگر اسانید کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن جن قرائن کی بنیاد پر آپ کسی حدیث پر شذوذ یا صحت کا حکم لگاتے ہیں وہ قرائن ڈھونڈنا، تلاش کرنا، اور یہ قرائن کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے کبھی ایک جگہ ایک کرنے چلے گا، دوسری جگہ وہ کرنے نہیں چلے گا، نہ کہ راوی وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تفرد اسی راوی نے کیا ہوگا. تو ہر حدیث کا اپنا قرینہ ہوتا ہے، اپنا نقد ہوتا ہے، اپنی اس کی ایک یعنی خصوصیت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ شذوذ چونکہ علت سے بھی زیادہ خفی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان 2 شرطوں کو ہم نے شروط خفیہ قرار دیا ہے. خیر بہرحال
شاید کچھ باتیں مجھ سے ایسی ہو گئی جو آپ حضرات کے لیول کے مطابق نہ ہو، لیکن یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ایک ایک شرط پر ابھی ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. اتصال بالاسناد پر بحث کریں گے. ٹھیک ہے، اتصال بالاسناد کا مطلب کیا ہے؟ اتصال بالاسناد کا مطلب یہ ہے، اتصال اسناد کا ایک معنی تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح نخبہ میں کیا ہے کہ ہر راوی نے یہ حدیث اوپر والے سے سنی ہو. ٹھیک ہے نا، گویا اتصال اسناد کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک نے یہ حدیث دوسرے سے سنی ہو. گویا ان کے نزدیک اتصال اسناد منحصر ہے صرف سماع میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. کبھی اتصال اسناد کا دائرہ اوسع ہے سماع سے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتصال اسناد ہوتا ہے سماع نہیں ہوتا، یعنی سند کا اتصال بغیر سماع کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اتصال اسناد اعم ہے کس سے؟ سماع سے. اتصال سند کا اتصال یہ سماع کا محتاج نہیں ہے صرف، یعنی صرف سماع میں اس کا انحصار نہیں ہے کہ اتصال اسناد صرف سماع سے ثابت ہوگا. کبھی بغیر سماع کے بھی اتصال ثابت ہوتا ہے اسناد کا. مثلا کس طرح؟ دیکھیں، اگر ایک ہوتا ہے سماع من الشیخ، شیخ پڑھے اور آپ سن رہے ہیں، یہ سماع ہے. ایک یہ کہ آپ پڑھیں یا کوئی اور پڑھے اور شیخ سنیں اور شیخ تصحیح کرے، یہاں تو سماع نہیں ہے نا، آپ نے شیخ سے تھوڑی سنا ہے. اور اتصال الاسناد ہے. چنانچہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں میں فرق کرتے ہیں. اول کے لیے سماع من الشیخ کے لیے وہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ حدثنا. ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں حدثنا تب بولا جائے گا جب اس نے شیخ سے خود یہ حدیث سنی ہو. اور اخبرنا کب بولا جائے گا؟ جب کوئی اور پڑھ رہا ہو یا یہ خود پڑھ رہا ہو اور شیخ سن رہا ہو، عرض علی الشیخ جسے کہتے ہیں، یا قراءت علی الشیخ. ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں سماع نہیں ہے پھر بھی سند متصل ہے. اور صورتیں بھی ہیں ان کے علاوہ بھی. مثلا اجازت کی صورت میں کہ شیخ نے آپ کو اپنی مرویات روایت کرنے کی اجازت دے دی ہے، یا آپ کو کتاب تھما دی اور کہا کہ آپ میری طرف سے یہ حدیث روایت کر سکتے ہیں، آگے بیان کر سکتے ہیں، جس کو مناورہ کہتے ہیں. یا شیخ نے، آپ نے شیخ کو دیکھا نہیں ہے لیکن شیخ نے آپ کی طرف ایک خط بھیجا ہے، ٹھیک ہے، اور اس خط میں کچھ احادیث انہوں نے بیان کی، اس کو مکاتبہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے وجادہ. وجادہ میں یہ ہے کہ آپ کو شیخ کی کتاب مل گئی، ٹھیک ہے، اور یہ یقینی معلوم ہے کہ واقعی شیخ کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو وجادہ کہتے ہیں، اگرچہ اس کی بھی شروط ہیں بہرحال. تو یہ حدیث کے تحمل کے مختلف طریقے ہیں، ان سے بھی سند کا اتصال ثابت ہوتا ہے، صرف سماع سے سند کا اتصال ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو معلوم ہوا کہ اتصال کا دائرہ، اتصال اسناد کا دائرہ اوسع ہے سماع سے. دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. اتصال اسناد کو سماع میں منحصر کرنا درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ سماع قوی ترین وسیلہ اور ذریعہ ہے اتصال اسناد کا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہوگی. تو اس لیے اتصال اسناد کی ایسی تعریف کرنی چاہیے جو اس کے تمام افراد کو شامل ہو. ٹھیک ہے، یا کم از کم تمام افراد کو شامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اس سے خارج ہیں، لیکن اکثر کو تو بہرحال شامل ہوں گی نا. وہ یہ اتصال الاسناد کی تعریف ہم کیا کریں گے کہ راوی نے یہ حدیث اپنے شیخ سے براہ راست لی ہو، سنی ہو، یہ نہیں لی ہو. تو دیکھیں جتنی صورتیں میں نے بیان کی، وجادہ، مکاتبہ، اور اسی طرح مناولہ، اجازہ وغیرہ، ٹھیک ہے، مکاتبہ، ان سب میں راوی نے براہ راست شیخ سے حدیث لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو تحمل حدیث کے 8 طریقے ہیں، 8. ٹھیک ہے، 6 تو یہ جو میں نے بیان کر لیے، اور 2 اور ہیں. 2 اور کون سے ہیں؟ اعلام، وصیت. اس پر انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تفصیل کریں گے. اعلام اور وصیت. اعلام اور وصیت کے علاوہ 6 کون سے ہیں باقی؟ 2 تو شروع میں نے بیان کیے، السماع من الشیخ اور عرض علی الشیخ یا قراءت علی الشیخ. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ 4 جو میں نے ابھی درمیان میں بیان کیے وہ کون سے ہیں؟ اجازہ، مناولہ، وجادہ اور مکاتبہ. ٹھیک ہے. تحمل حدیث کے، ٹھیک ہے، ان میں تمام طریقے معتبر نہیں ہیں، اور نہ ہی جو طریقے معتبر ہیں وہ بھی علی الاطلاق معتبر نہیں ہیں، ان میں وہ بھی شروط کے ساتھ معتبر ہیں. ٹھیک ہے، اختلاف ہے بہرحال کچھ طریقوں میں، اور کچھ طریقے جو ہیں ان میں شروط ہیں، علی الاطلاق معتبر نہیں ہیں سب. ٹھیک ہے. تو اس لیے اتصال اسناد کی ایسی تعریف کرنی چاہیے جو اس کی کم از کم اکثر صورتوں کو شامل ہو. ٹھیک ہے. تو پتہ، اچھا اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر کسی ناقد امام نے
ایک راوی کا کسی شیخ سے سماع کی نفی کی ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سند متصل نہ ہو. کیوں ہو سکتا ہے سماع کی اس راوی نے اس شیخ سے حدیث نہ سنی ہو، یعنی سماع کے ذریعے یہ حدیث اس سے اس نے نہ لی ہو، باقی جو تحمل کے معتبر طریقے ہیں ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے ہی یہ حدیث اس راوی نے اس شیخ سے لی ہو. تو اس لیے یاد رکھیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر کسی ناقد نے کسی راوی کے کسی شیخ سے سماع کی نفی کر دی تو جلد بازی کرتے ہوئے حدیث پر انقطاع کا حکم نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے نا، مزید ائمہ کے اقوال پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس راوی نے اس شیخ سے سماع کے علاوہ جو دیگر تحمل کے طریقے ہیں ان میں سے کسی ایک طریقے ذریعے سے حدیث تو کہیں نہیں لی. ٹھیک ہے نا، اور صرف یہ نہیں، آگے بھی صورتیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، بسا اوقات ان میں سے کسی ایک طریقے سے اس نے حدیث نہیں لی ہوتی. ٹھیک ہے نا، تحمل کے جتنے طریقے میں نے ابھی بیان کیے ان میں سے کسی ایک طریقے سے بھی راوی نے مروی عنہ سے یا شیخ سے حدیث نہیں لی ہوتی، پھر بھی سند متصل ہوتی ہے. اس کو سماع علی المجاز ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفی سماع مستلزم نہیں ہے نفی اتصال کو. یہ اگلے درس میں انشاءاللہ.